السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا سبق ہمارا جو ہے وہ وٹامن بی ہے۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے والا سبق پڑھایا تھا، وہ وٹامن اے کے متعلق پڑھایا تھا کہ وٹامن اے کی کمی سے کن سبزیوں اور کن چیزوں سے دور ہو جاتی ہے، اور آج ہم آپ کو وٹامن بی، وٹامن سی اور بہت ساری وغیرہ وغیرہ جو وٹامن ہیں ان کے متعلق ہم آپ کو بتلائیں گے، اور یہ بیماریاں کن کن چیزوں سے دور ہوں گی وہ بھی ہم آپ کو اس سبق کے اندر بتلائیں گے۔ دیکھیں دوستو، وقت ضائع نہ کرتے ہم سبق شروع کرتے ہیں، اور آپ سے ایک درخواست ہے سبق شروع کرنے سے پہلے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ دیکھیں دوستو، سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وٹامن بی، وٹامن بی کی کمی سے یہ چند بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہونٹ پھٹنے لگتے ہیں، منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، زبان سوکھی سوکھی محسوس ہوتی ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، اکثر بے ہوشی ہو جاتی ہے، ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں، جسم میں کپ کپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ وٹامن بی ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے: ایسا اناج جسے پانی میں اتنا بھگو دیا جائے کہ انکور نکل آئیں، ہرے پتوں والی سبزیاں، چھلکے دار اناج، بغیر چھنا آٹا، چنا، دودھ، کلیجی۔ وٹامن سی، وٹامن سی کی کمی سے یہ چند بیماریاں پیدا ہوتی ہیں: مسوڑھوں میں ورم آ جاتا ہے، مسوڑھوں سے خون آنے لگتا ہے، دانت ہلنے لگتے ہیں، کھال میں لال لال دھبے پڑ جاتے ہیں۔ وٹامن سی ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے: دودھ، آنولا، لیموں، سنترا، ہرا دھنیا، وہ چنے، پودینہ، وہ چنے جنہیں بھگونے کی وجہ سے ان کا انکور نکل آئیں۔ وٹامن ڈی، وٹامن ڈی کی کمی سے یہ چند بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں: ٹانگوں میں ٹیڑھ پن پیدا ہو جاتا ہے، گھٹنوں کے موڑنے میں آواز پیدا ہو جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی اکڑ جاتی ہے، پسلیوں میں گانٹھیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ وٹامن ڈی ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے: دھوپ میں بدن سیکنا، دودھ، مچھلی، انڈا، گوشت۔ وٹامن ای، وٹامن ای کی کمی سے مرد میں نامردی پیدا ہو جاتی ہے اور عورت میں بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اولاد سے محرومی رہتی ہے۔ وٹامن ای ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے: روغن، تل، مچھلی کا تیل، روغن زیتون، پستہ، بادام، چلغوزہ، باجرہ، گیہوں، جو، چنا، گوشت، مچھلی، گردے، گاجر، پالک کا ساگ، سویابین۔ ان وٹامنوں کے علاوہ جسم کی صحت کے لیے کچھ اور چیزیں بھی بہت ضروری ہیں، اور وہ ہیں: نمبر 1 کلورین، نمبر 2 میگنیشیم، نمبر 3 گندھک، نمبر 4 فولاد، نمبر 5 کیلشیم، نمبر 6 آکسیجن، نمبر 7 سوڈیم، نمبر 8 پوٹاشیم، نمبر 9 آئوڈین۔ اب قدرے ان کی تفصیل بھی سمجھ لو۔ کلورین جس طرح دھوبی کپڑے صاف کرتا ہے، اسی طرح کلورین جسم کا دھوبی ہے، یہ جسم کی صفائی کرتا ہے۔ خاص طور پر پیٹ اور آنتوں کی صفائی کرتا ہے، قوت ہاضمہ بڑھاتا ہے، قبض دور کرتا ہے، گردوں کی بھی صفائی کرتا ہے۔ کلورین ان چیزوں میں پایا جاتا ہے: مولی، بند گوبھی، پیاز، پالک، گاجر، ٹماٹر، بکری کا دودھ۔ میگنیشیم یہ پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، دماغ اور اعصاب کی پرورش کرتا ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔ میگنیشیم ان چیزوں میں پایا جاتا ہے: انجیر، پالک، انگور، آلو بخارا، سنترا، رس بھری، سیب، ٹماٹر۔ گندھک یہ بدن کو چست بناتی ہے، جگر سے صفرا نکالتی ہے جس سے پیلا جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، خون صاف کر کے کھال کو خوبصورت بناتی ہے، بالوں کو لمبا کرتی ہے، موٹاپا کم کرتی ہے، گٹھیا کے درد سے محفوظ رکھتی ہے۔ گندھک ان چیزوں میں پائی جاتی ہے: مولی، لہسن، پیاز، بند گوبھی، پھول گوبھی۔ فولاد یہ خون کا سب سے اہم حصہ ہے۔ فولاد بدن کو گرمی فراہم کرتا ہے، خون کے سرخ ذروں کو بڑھاتا ہے، بدن کو مضبوط کرتا ہے، چہرے کے پیلے پن کو دور کرتا ہے، چڑچڑا پن ختم کرتا ہے، اور مزید ہے کہ یہ فولاد انسان میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ فولاد ان چیزوں میں پایا جاتا ہے:
لال مولی، ہری سبزی، پالک، مٹر کی پھلی، سیم، سویابین، گاجر، کدو، بند گوبھی، گوشت، کلیجی، خوبانی، کیلا، انجیر، بادام، کھجور اور مختلف دالیں۔ کیلشیم، کیلشیم کا مطلب ہے چونا۔ بدن کے لیے کیلشیم نہایت ضروری چیز ہے۔ کیلشیم سے ہی ہڈیاں اور دانت بنتے ہیں۔ کیلشیم خون کی نالیوں کو مضبوط کرتا ہے، خون کو سرخ بناتا ہے، پھیپھڑوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، یاد رکھنے کی قوت کو بڑھاتا ہے اور برداشت کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ کیلشیم ان چیزوں میں پایا جاتا ہے: دودھ، دہی، مکھن، چھاچھ، پنیر، انڈا، بادام، پستہ، اخروٹ، شلجم، پالک، گاجر، مٹر، بتھوا، بند گوبھی۔ آکسیجن خون کو صاف کرتی ہے، بدن میں گرمی اور مقناطیس پیدا کرتی ہے، نزلہ، زکام اور کھانسی سے حفاظت کرتی ہے، ٹی بی کی بیماری سے محفوظ رکھتی ہے، جسم کو مضبوط بناتی ہے۔ یہ آکسیجن صاف اور کھلی ہوا میں سانس لینے سے پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے اور جسم کو نفع پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیپل، چنار، چیڑ اور یوکلپٹس کے پیڑوں کے نیچے آکسیجن کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر دیا ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ ان پیڑوں کے آس پاس چہل قدمی کرنا اور گہرے گہرے سانس لینا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ آکسیجن ان چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے آکسیجن ان چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے: انگور، سیب، لیمو، سنترا، ہری مرچ، پیاز۔ سوڈیم، جسم میں بہت سی بیماریاں کھٹاس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ سوڈیم اس کو جسم سے باہر نکالتا ہے اور سخت مادوں کو پگھلا کر جسم سے باہر کرتا ہے۔ سوڈیم جسم کو مضبوط اور اعضاء کو چست کرتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے، پتھری بننے سے حفاظت کرتا ہے۔ ان چیزوں میں سوڈیم پایا جاتا ہے: گاجر، کھیرا، سیب، پالک، انجیر، میٹھا، آلو بخارا، چقندر، مولی، شلجم۔ پوٹاشیم، یہ جسم کے اندر کی صفائی کرتا ہے، بدن میں چستی لاتا ہے۔ جسمانی ورزش کی وجہ سے جسم میں جو کمی پیدا ہو جاتی ہے، پوٹاشیم اس کمی کو پورا کرتا ہے۔ پوٹاشیم سے زخم جلدی بھر جاتا ہے، زکام، بخار، نمونیا سے محفوظ رکھتا ہے۔ پوٹاشیم ان چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ اور تمام سبزیاں جو زمین کے اوپر ہوتی ہے اور دھوپ میں رہتی ہیں، نیز کڑوے ذائقے کی سبزیاں مثلاً کریلا، چرائتا، اسی طرح سونف، سویا، پالک، مولی، شلجم، گاجر کے پتے، ٹماٹر، تربوز۔ آیوڈین، یہ بدن سے نقصان دہ چیز کو خارج کرتا ہے، سستی دور کرتا ہے، گلٹیوں کے عمل کو تیز کرتا ہے، بالوں کو بڑھاتا ہے اور ان کی سیاہی باقی رکھتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے اور قوت حفظ بڑھاتا ہے۔ ان چیزوں میں آیوڈین پایا جاتا ہے۔ سمندری مچھلی، سمندری گھاس، انناس، کاہی، پتے والی گوبھی، لہسن، بکری کا دودھ۔ یہ الفاظ ہیں اور یہ معنی۔ الفاظ دیکھیں: حسن و جمال، خوبصورتی، نشو و نما، پھولنا پھلنا، معتدل، اعتدال والا، درمیانی، حیاتین، غذا میں شامل کیمیاوی اجزاء، خشک، سوکھا، قوت مدافعت، دور کرنے کی طاقت، بانجھپن، عورت کا وہ مرض جس کی وجہ سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، روغن، تیل، اعصاب، پٹھے واحد، عصب، صفرا، پت، زرد رنگ کا کڑوا مادہ، گھٹیا، جوڑوں کے درد کی بیماری، فولاد، لوہا، سیاہی، کالا پن۔ تو دوستو یہ سبق ہمارے یہاں تک ہو گیا ہے۔ اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں اور پھر اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں اور آگے تک شیئر کریں۔ یہ بہت اچھی چیزیں اس سبق میں بتلائی گئی ہیں جو انسان کی بیماریاں اور وہ بیماریاں کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں اور پھر وہ بیماریاں کن کن سبزیوں سے دور ہوتی ہیں، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تمام چیزیں ہم نے آپ کو اس سبق میں بتلائی ہیں۔ دوستو اس سبق کو ہمارا آگے تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ ان بیماریوں سے چھٹکارا پا سکیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔